بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہماری دعوت پہ پاکستان علماء کونسل کی تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے علم میں ہے جو حالات پاکستان میں اور عالمی حالات چل رہے ہیں، اور بالخصوص جو کرونا کے حالات ہیں، جو دنیا میں اس وقت باقی مسائل ہیں، تو آج انشاءاللہ ان سارے کچھ مسائل جو ضروری ہیں اس حوالے پریس کانفرنس بلائی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سعودی عرب نے حج منسوخ کرنے کا جو فیصلہ کیا، جو آ رہا تھا کہ حج منسوخ کیا جائے، اس کی بجائے حکومت سعودی عرب نے امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے حج کو محدود کیا منسوخ کرنے کی بجائے۔ اس پر ہم حکومت سعودی عرب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تبارک و تعالی 10,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس سال حج کریں گے، جس کے لیے سعودی حکومت نے بہت بہترین انتظامات کیے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو جو حج پہ جانا چاہتے تھے دارالافتاء پاکستان اور پاکستان علماء کونسل کی طرف سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو اجر پورا ملے گا۔ پاکستان سے دو طرح کے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ایک نفلی حج۔ ہماری اپیل ہے کہ جو نفلی حج کرنے والے ہیں وہ اپنے پیسے مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ کرونا کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، متوسط طبقہ، غریب طبقہ، روزمرہ کی دہاڑی دار طبقہ اس وقت، تو ان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ نفلی حج جو کرنے والے ہیں وہ اپنے پیسے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم ان کو حج کی نیت کا بھی ثواب دے گا، اور اپنے مسلمان اور انسانی نیت کے ناطے انسانوں کی مدد کرنے کا بھی انشاءاللہ اللہ کریم انہیں اجر دے گا۔ دوسرا، وہ لوگ جن پر اس سال حج فرض ہوا، پہلے نہیں، ان کے پاس ابھی پیسے آئے، وہ اس سال صاحب نصاب ہوئے لیکن حج فرض ان پر نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی طاقت رکھے۔ تو راستے کی طاقت میں اخراجات، صحت اور امن، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو اس وقت صحت کے معاملات کی وجہ سے حج نہیں ہو رہا، لہذا ان پر حج فرض نہیں ہوا، تو وہ بھی اگر اپنے پیسے لوگوں کو دے دیتے ہیں مستحقین کو، اور اگلے سال ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو ان پر حج نہیں ہے، اگر ہوں گے تو وہ حج ادا کریں۔ تو ان سے بھی ہماری گزارش ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جو اس سال حج کرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس وہ صاحب نصاب اس سال ہوئے، جو پچھلے سالوں میں صاحب نصاب ہیں، اگر وہ مستحقین کی امداد کرتے ہیں حج ان پر رہے گا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو خود کریں، اگر زندگی کا تو کسی کو معلوم نہیں، لہٰذا وہ وصیت کر دیں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو ان کا جو حج بدل ہے وہ حج بدل جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ قربانی دو طرح سے ہے، ایک جو لوگوں پہ واجب ہے، فرض ہے، ان کو تو قربانی کرنی ہے، اور ایک نفلی قربانی ہے جو ثواب کے لیے کی جاتی ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد
نفلی قربانی کی ہے کہ جو لوگ اپنے جو ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول و اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنی قربانی کے پیسے جو نفلی قربانی ہے وہ بھی مستحقین کو اگر دے دیں تو انشاءاللہ وہ اجر اور ثواب کے مستحق ہوں گے۔ جو واجب اور فرض ہے قربانی صاحب نصاب پہ یا جس کے پاس پیسے آ گئے اس کے اوپر، تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ حکومت سے پہلے تو کہیں گے کہ حکومت جب منڈیاں نہ لگانے کا حکم دے رہی ہے اور پابندی لگا دیا حکومت نے، تو ایسا بہتر انتظام کیا جائے کہ اگر لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالیں تو تب بھی وہ وہاں سے گوشت لے جائیں، اور اگر وہ اپنے گھر جانور لے جانا چاہیں تو بلدیہ ایسا نظام بنائے کہ جس سے کوئی بیماری پھیلنے کے خدشات نہ ہوں۔ لیکن یہ فتویٰ دینا کہ قربانی جو واجب ہے جن پر وہ بھی پیسے دے دیں، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ نفلی قربانی والے پیسے دے سکتے ہیں، جو واجب قربانی ہے وہ پیسے نہیں دیں گے، وہ قربانی کریں گے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور جو سوشل میڈیا کے مفتی ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ لوگوں کے ایمان نہ خراب کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جب کہ ہندوستان کو افغانستان میں، ہندوستان کو چین سے، نیپال سے مار پڑ رہی ہے، اور پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے کہ ابھی OIC میں جو ورکنگ گروپ جو ہے کشمیر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس، یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے۔ ایسے حالات میں افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ہندوستان اور مسلمان اور اسلام دشمن قوتیں جو ہیں وہ حالات خراب کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بعض لوگوں کو جن کی شکل مولویوں جیسی ہے، جن کی شکل علماء جیسی ہے لیکن نہ وہ عالم ہیں نہ ان کا علم سے کوئی تعلق ہے، ایسے جہلاء کو انہوں نے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں جو ملک میں فرقہ وارانہ تشدد پھیلانا چاہتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے بلا تفریق اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ پیغام پاکستان ایک متفقہ دستاویز ہے، پاکستان علماء کونسل کا ضابطہ اخلاق ایک متفقہ دستاویز ہے، ملی یکجہتی کونسل کا ضابطہ اخلاق جو مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا سمیع الحق شہید اور قاضی حسین احمد اور مولانا ضیاء القاسمی، علامہ ساجد نقوی اور ان بڑے اکابرین کے، الحمدللہ اس کونسل کا ایک ممبر میں بھی تھا، انہوں نے بنایا تھا۔ ہماری اپیل ہے اور ہماری درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر فوری طور پر پیغام پاکستان پہ مشاورت شروع کی جائے اور اسے قانونی شکل دی جائے۔ قومی ایکشن پلان، اس کو فوری طور پر اس کے تحت ایسے تمام گستاخوں کو جو اہل بیت کی اور اصحاب رسول کی گستاخی کر رہے ہیں، جو ملک میں منافرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف قومی ایکشن پلان کے تحت کارروائی کی جائے۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہے کہ 1 جولائی سے فلسطین کے اوپر اسرائیل ایک نیا حملہ کرنے جا رہا ہے، اور جو فلسطین کی زمینیں ہیں ان کے اوپر اقوام متحدہ اور عالمی دنیا کی قراردادوں اور فیصلوں کے برخلاف اسرائیل آبادکاری شروع کر رہا ہے۔ یہی کام ہندوستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو بسا کر کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم آج دارالحکومت اسلام آباد سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ اسرائیل کا یہ عمل قبول کیا جائے گا، نہ ہندوستان کا یہ عمل قبول کیا جائے گا۔ ہم اپنے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ پاکستان، OIC، سعودی عرب، تمام اسلامی ممالک
جس طرح کہ پاکستان کا کشمیر پہ موقف ہے اور فلسطین پہ موقف ہے، اس موقف کی تائید کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکا ہمارا حکومت کا، عوام کا ایک متفقہ موقف ہے کہ نہ اسرائیلی جارحیت کو تسلیم کریں گے اور نہ ہندوستان کی جارحیت کو تسلیم کریں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر 10 حملے ایک دن میں کیے ہیں۔ ارض حرمین شریفین مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے۔ ارض حرمین شریفین امت مسلمہ کی سب سے زیادہ مقدس سرزمین ہے۔ ہم ان حملوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور سعودی عرب کی قیادت اور عوام کو، جس وزارت خارجہ نے کل واضح موقف دیا ہے، مکمل اپنی تائید اور حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنی جان، مال، عزت، آبرو ارض حرمین شریفین پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا سعودی عرب کا حج کے حوالے سے فیصلہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے؟ اگر سعودی حکومت حج کو ملتوی بھی کرتی تب بھی جائز ہوتا، لیکن سعودی عرب کی حکومت نے جو حج کو منسوخ نہیں کیا اور جو فیصلہ کیا ہے، پوری امت مسلمہ کے علماء اور مفتیان اس کی تائید کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل کی طرف سے بھی اس کی تائید و حمایت کی جاتی ہے۔ ایک اور قضیہ جو امت میں بہت بڑھ رہا ہے وہ لیبیا کا مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لیبیا کی صورتحال عرب ممالک اور ترکی کے درمیان تصادم کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسلامی ممالک میں بہت زیادہ عزت اور احترام اور مقام ہے، ان کو چاہیے، اور ان سے ہم اپیل کرتے ہیں، اور اگر عرب دنیا، ہم کسی ملک میں مداخلت نہیں چاہتے، عرب اسلامی ممالک کی تباہی کا سبب بیرونی مداخلتیں ہیں۔ شام اسی طرح تباہ ہوا، لیبیا، یمن، عراق، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عرب ممالک ترکی، مصر اور لیبیا چاہیں تو سپہ سالار پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ الحمدللہ یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور ان کا یہ احترام بھی موجود ہے کہ اس معاملے کے حل میں، کہ امن سے یہ معاملہ حل ہو، ہم ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ جو پریس کانفرنس ہے، آپ نے دیکھا پچھلے چند دنوں میں اہم ترین شخصیات جو ہیں دینی، مذہبی، روحانی، جن میں حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، مفتی نعیم صاحب اور بہت اہم علماء، مشائخ، علامہ خالد محمود صاحب اور پیر بہلوی صاحب، یہ سب ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہم تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ فتنے ابھر رہے ہیں، علماء جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ اور میری ساس صاحبہ کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا۔ ان تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دے اور امت کو اس